السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، مرکز طوبہ للدراسات الاسلامیہ کی جانب سے منعقد کیے گئے اس کورس میں کہ جس کا عنوان ازدواجی زندگی کے مسائل ہیں، اس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم اب اپنے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سینوں کو اس کے دین کی سمجھ کے لیے کھول دے اور ہم کو اللہ رب العالمین خیر کا ذریعہ بنائے ہم سب کو، اور شر کو بند کرنے والا ہم سب کو بنائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک بھی بنائے، صالح بھی بنائے اور مصلح بھی بنائے، یعنی ہم اپنے لیے بھی نیک اور صالح ہوں اور قوم کے لیے، سماج کے لیے، ملت کے لیے اور دین اسلام کے لیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم مصلح ہوں اور اصلاح کے کام کرنے والے ہوں۔ اب اس کے بعد یہاں سے ہم ان مسائل کا ذکر شروع کرتے ہیں کہ جو ازدواجی زندگی میں پیش آتے ہیں، اور اس کی فقاہت حاصل کرنا، شرعی معلومات اس سلسلے میں حاصل کرنا ضروری ہے کہ اس کو ہم سیکھیں تاکہ شریعت کی رہنمائی اس سلسلے میں کیا ہے وہ ہم جان سکیں۔ ازدواجی زندگی میں آنے والی رکاوٹیں اور پریشانیوں میں سے ایک بڑی رکاوٹ اور پریشانی جسے دنیا طلاق کے نام سے جانتی ہے یا جس کو طلاق کہا جاتا ہے، یہ معاملہ ایسا ہے کہ لوگ اس کا نام لینے سے بھی ڈرتے ہیں اور بسا اوقات اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور اگر کسی کو طلاق ہو گئی یا کسی نے طلاق دے دی، یعنی طلاق دینے والا مرد اور طلاق دی جانے والی خاتون کو بھی سماج اور معاشرے کے اندر لوگ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا معاشرے اور سماج میں جو چلن عام ہے اور جو تصورات لوگوں کے درمیان پائے جاتے ہیں، کیا دین اسلام اس کی تائید کرتی ہے؟ کیا کتاب و سنت میں اس طرح کی کچھ چیزیں موجود ہیں جو کچھ ہم جانتے ہیں ویسا کیا ہے اصل میں، حقیقت میں اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو قبل اس کے کہ اس کے مسائل کا آغاز آپ کے سامنے کیا جائے، حسب عادت ہم اس کے لغوی اور اصطلاحی معانی کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ طلاق عربی زبان کے اندر ارسال کے معنی میں آتا ہے۔ ارسال معنی چھوڑ دینا، آزاد کر دینا، بندھن کو کھول دینا، یہ سب طلاق کے معنی میں آتا ہے۔ کہا جاتا ہے اطلقت دابہ، جانور کو کھول دیا گیا، جب اسے کھول دیا جاتا ہے اور اس کو رسی سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اصطلاحی معنی طلاق کا علماء بیان کرتے ہیں عوض کے، بغیر کسی عوض کے، یہ بغیر بلا عوضن کہہ کر کے یہ بتلایا گیا کہ خلا میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو عوض دینا پڑتا ہے، اور وہ عوض کیا ہے؟
مال مہر، اگر کوئی خاتون اپنے شوہر سے خلا لے رہی ہے تو شوہر نے جو مال اس کو دیا ہے، جو مہر اس کو دی ہے، وہ مہر اس کو لوٹانا پڑے گا۔ تو طلاق اور خلا میں فرق ہے۔ طلاق میں 1 روپیہ بھی خاتون اپنے شوہر کو نہیں لوٹائے گی۔ حل قید النکاح بلا عوض، نکاح کے بندھن کو کھول دینا بغیر کسی عوض کے، یعنی بغیر کسی مالی عوض کے لیے ہوئے شوہر کیا کرے، نکاح کے بندھن کو کھول دے یا نکاح کے بندھن کو سے خاتون کو آزاد کر دے، اس کو طلاق کہتے ہیں۔ طلاق کا حکم اگر بنیادی طور پر آپ دیکھیں گے تو طلاق جائز ہے، شریعت اسلامیہ کے اندر طلاق جائز ہے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اجماع امت سے ملتی ہے۔ رہی بات کتاب کی تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 ہے۔ الطلاق مرتان، رجعی طلاق 2 ہیں، فامساکم بمعروف، ان 2 طلاقوں کے بعد چاہے تو شوہر اپنی بیوی کو بھلائی کے ساتھ اپنے پاس روک لے، او تسریح باحسان، یا چاہے تو بھلائی اور اچھائی کے ساتھ احسان کرتے ہوئے دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ یہ قرآن مجید کی دلیل ہوئی طلاق کے جواز کے سلسلے میں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ میں بہت ساری احادیث ذخیرہ سنت کے اندر موجود ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طلاق واقع ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی اہلیہ کو طلاق دیا، اسی طرح سے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب کو طلاق دی، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ فلما قضى زید منها وطرا جوزناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا۔ رہی بات اجماع کی تو سارے مسلمانوں کا مختلف زمانوں کے اندر اس بات کے اوپر اجماع رہا ہے، اس بات کے اوپر اتفاق رہا ہے کہ طلاق جائز ہے، اور طلاق جب اس کے سبب کے ساتھ دیا جائے تو اگرچہ 1 سے زیادہ مرتبہ ہی کیوں نہ دیا جائے، یعنی ایک مرد ایک مرتبہ شادی کرے پھر دیا طلاق، پھر شادی کیا کسی سے پھر طلاق دیا، اور اسی طرح سے کوئی خاتون کو کئی ایک شوہروں سے اگر طلاق پڑی، چاہے طلاق دینے والا مرد ہو یا جس کو طلاق دی گئی ہو وہ خاتون ہو، اگر جائز سبب کی وجہ سے ہے تو نہ شوہر کو کوئی عیب ہے اور نہ بیوی کو کوئی عیب ہے۔ نہ شوہر کو آپ برا کہہ سکتے ہیں، طلاق دینے والے مرد کو بھی برا نہیں کہہ سکتے ہیں، اور جس کو طلاق دی گئی ہے اس خاتون کو بھی آپ برا نہیں کہہ سکتے ہیں، اگرچہ اس کو 1 سے زیادہ مرتبہ ہی طلاق کیوں نہ دی گئی ہو، چاہے 3 مرتبہ، چاہے 4 مرتبہ، چاہے 5 مرتبہ، یعنی 5 شادیاں ہو کر کے اس کو اگر طلاق پڑی ہو تب بھی وہ خاتون کو آپ برا نہیں کہہ سکتے۔ اور کوئی مرد 5 مرتبہ بھی اگر کسی خاتون کو اس نے طلاق دیا ہو الگ الگ شادی کر کے، تب بھی اس کو آپ برا نہیں کہہ سکتے، اگر سبب پایا جا رہا ہے تو، شرعی اسباب پائے جا رہے ہیں تو، کھلواڑ کرتے ہوئے نہیں، شرعی سبب اگر پایا جا رہا ہے تو اس کے اوپر آپ عیب نہیں لگا سکتے، اس کو عیب نہیں لگا سکتے۔ شریعت کا قاعدہ ہے ان الجائز شرعا، اور سے اس قاعدے کو سمجھیے کہ جو شریعت میں جائز ہے، اذا بنی علی سببہ، جب اس کو اس کی بنیاد کسی سبب کے اوپر رکھا جائے، لا يعد فاعلہ معیبا، تو اس کے کرنے والے کے اوپر کوئی عیب نہیں ہے، اس کے کرنے والے کے اوپر کوئی عیب نہیں ہے۔ لہذا معاشرے اور سماج میں جو یہ چلن اور رواج ہے کہ اگر کسی کو طلاق پڑ گئی تو لوگ اس کو بہت گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یا کسی مرد نے اگر طلاق دے دی تو لوگ اس کو بہت گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ شریعت میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے، عمل جائز ہے اور سبب ہے، طلاق دینے کے اسباب ہیں، جو اسباب کا تذکرہ ابھی ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ کھلواڑ کرتے ہوئے کوئی آدمی کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ برا ہے، ظاہر ہے وہ برا ہے۔ اگر جائز چیز کو بھی کوئی آدمی استعمال غلط طریقے سے کرے گا تو آپ کہیے گا کہ ناجائز، وہ آدمی غلط کر رہا ہے۔ پانی استعمال کرنا جائز ہے، اب اگر کوئی آدمی پانی کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرے یا بے مقصد کا پانی نل کھول کر کے بہا رہا ہے
تو آپ کیا کہیے گا کہ یہ آدمی صحیح کر رہا ہے؟ اب وہ کہے کہ بھائی پانی بہانا تو جائز ہے، یہ کام کرنا، ہاتھ دھونا جائز ہے، 1 گھنٹے تک بیٹھ کر کے ہاتھ دھوتا رہے، تو اس میں کس کا قصور ہے؟ اس کا قصور نہیں. لیکن اگر سبب ہے، ضرورت ہے، تو ضرورت کے وقت اگر اس کو استعمال کیا گیا تو نہ تو خاتون کو برا کہا جا سکتا ہے اور نہ طلاق دینے والے مرد کو برا کہا جا سکتا ہے. جب اتنی بات آپ سمجھ گئے تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ معاشرے اور سماج کے اندر اس خاتون کو جس کو طلاق پڑ گئی ہو، لوگ گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس کو یہ مطلقہ ہے، اس کو طلاق پڑ گئی ہے، فلاں ہو گیا. یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو ظلم کرتا ہے، اس کے اوپر ظلم کرتا ہے. اور اسی طرح سے وہ مرد جس نے طلاق دی ہے، اگر لوگ اس کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کو برا سمجھتے ہیں کہ یہ برا آدمی ہے، یہ صحیح آدمی نہیں ہے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے، تو یہ کرنے والے لوگ بھی اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی کسی جائز چیز کو اس کی سبب کی بنیاد پر انجام دیتا ہے تو اس کا کرنے والا شریعت کی نگاہ میں برا نہیں ہے، اگرچہ سارے لوگ اس کو برا ہی کیوں نہ سمجھیں. امید کہ یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے اور یہ مسئلہ واضح اور کلیئر ہو گیا ہوگا. اب طلاق کا حکم کیا ہے؟ اگر یہ پوچھا جائے کہ طلاق کا حکم کیا ہے، طلاق جائز ہے، مشروع ہے، یہ ہم نے آپ کو بتلا دیا. اب اس کا حکم کیا ہے؟ تو جس طرح سے نکاح میں آپ نے پڑھا تھا کہ نکاح میں 5 احکام نافذ ہوتے ہیں، حکم تکلیفی کہ 5 احکام نافذ ہوتے ہیں، اسی طرح سے طلاق میں بھی 5 احکام نافذ ہوں گے. یعنی کبھی طلاق دینا واجب ہوگا، کبھی طلاق دینا مستحب ہوگا، کبھی طلاق دینا جائز اور مباح ہوگا، کبھی طلاق دینا مکروہ ہوگا، اور کبھی طلاق دینا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. یہ ساری چیزیں یعنی 5 احکام تکلیفیہ، واجب، مباح، مکروہ، مندوب اور اسی طریقے سے حرام، یہ 5 کے 5 اس کے اوپر نافذ ہوں گے. 5 کے 5 اس کے اوپر نافذ ہوں گے. اب آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے حالات ہیں جس میں شوہر کے اوپر طلاق دینا، اپنی بیوی کو طلاق دینا واجب ہے، واجبی طور پر وہ طلاق دے گا. کون سی حالت ہے اس کے اوپر دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلی حالت کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے ایلا کرتا ہے. ایلا کس کو کہتے ہیں اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی، یہاں پر صرف سمجھنے کے لیے ہم بیان کرتے ہیں آپ کو کہ اگر کوئی شوہر یہ قسم کھا لے کہ ہم اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کریں گے، یہ قسم کھا لیا، تو شریعت اس کو یہ حکم دے گی کہ 4 مہینے تک تم علیحدگی اختیار کر سکتے ہو، 4 مہینے تک. اور اس کے بعد تم کو واجبی طور پر لوٹنا ہوگا بیوی کی طرف. اور اگر آدمی نہیں لوٹتا ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ اب تم واجبی طور پر بیوی کو طلاق دو. تو اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ایلا کرے اور اس کے جانب لوٹنے سے انکار کر دے کہ اب ہم نہیں لوٹیں گے اس کی طرف، یعنی اس کو لٹکا کر کے وہ رکھنا چاہتا ہے، نہ اس کے ضروریات کو وہ پوری کر رہا ہے، جو اس کے ضروریات ہوتے ہیں اس کو بھی پوری نہیں کر رہا، اور نہ اس کو حقیقی طور پر اپنی بیوی بنانے کے لیے تیار ہے، تو ایسی صورت میں حاکم کے پاس جب معاملہ جائے گا تو حاکم اس کو واجبی طور پر آرڈر دے گا کہ میاں تم اب اپنی بیوی کو طلاق دو اور اس کے راستے کو چھوڑو، اس کے راستے کو چھوڑو، تم اب اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو. تو یہ پہلی صورت ہوئی طلاق کے واجب ہونے کی. اسی طرح سے طلاق کے واجب ہونے کی دوسری صورت وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شوہر اگر اپنی بیوی کو فسق و فجور مانے ایک خاص معنی میں، اگر ہم بہت جگہ پر بہت کھل کے استعمال نہیں کرتے ہیں لفظ، لیکن ایک مرتبہ یہاں بیان کر دینا ہے تاکہ اس کو آپ سمجھیے، یعنی بدکاری کرتے ہوئے، فحشکاری کرتے ہوئے، یا یہ اس کو یہ پتا چلے کہ اس طرح کا عمل انجام دیا جا رہا ہے اور اس کو سمجھایا گیا، اس کو بتایا گیا، اس کے باوجود بھی اس نے توبہ نہیں کیا اور اپنے عمل سے وہ باز نہیں آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کے اوپر واجب ہے کہ وہ کیا کرے؟ اپنی بیوی کو طلاق دے. پہلے سمجھائے اس کو وعظ و نصیحت کرے، اس کو بتلائے، اور اس کے بعد بھی اگر معاملہ نہیں بنا تو پھر اس کو طلاق دینا اس کے اوپر، اگر وہ توبہ نہیں کی اور توبہ کر کے واپس پلٹی نہیں، اس کے معاملات بہتر نہیں ہوئے، تو ایسی صورت میں اس کو طلاق دینا واجب ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک
وحرم ذلك علی المؤمنین، کہ بدکار مرد اس کا نکاح نہیں ہوگا مگر بدکار خاتون سے، اور اسی طریقے سے وہ خاتون جو بدکار ہے اس کا نکاح نہیں ہوگا مگر بدکار مرد سے، اور یہ مومنوں کے اوپر یہ رشتہ کیا کر دیا گیا؟ حرام کر دیا گیا، مومنوں کے اوپر یہ رشتہ حرام کر دیا گیا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر نکاح کی ابتدا کسی بدکار خاتون سے کرنا جائز نہیں ہے تو نکاح کے اندر استمرار بھی جائز نہیں ہے، استمرار بھی جائز نہیں ہے اگر خاتون بدکاری کر رہی ہے۔ اور اگر کبھی اس سے غلطی ہو گئی، شیطان کے بہکاوے میں آ گئی، خطا اور غلطی اس سے سرزد ہو گئی، اور اس نے اللہ کے سامنے صدق دل سے توبہ کر لیا، تو اب پھر یہاں وجوب کا معاملہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ التائب من الذنب شریعت کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی نے گناہ سے توبہ کر لیا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ سے توبہ کر لیا اب سمجھایا جائے گا کہ اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بتلانے کا مقصود اور مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مرد عفیف ہے، نیک ہے، پاک دامن ہے، تو اس کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی ایسے خاتون سے شادی کرے جو پاک دامنہ نہیں ہے، اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اور جب اس سے نکاح کرنا، نکاح کی ابتدا کرنا حرام ہے، تو نکاح کے اندر استمرار کرنا بھی حرام ہے، استمرار کرنا بھی حرام ہے۔ اور یہی استدلال کرتے ہیں علماء اس آیت سے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا عمل کہ جو آدمی یہ جانتا ہو کہ اس کے گھر میں یا اس کی بیوی بدکاری کا ارتکاب کر رہی ہے، اور اس کو دیکھ کر کے بھی وہ نظر انداز کر رہا ہو، تو یہ دیاسہ ہے، وہ آدمی دیوس ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت دیوس، کوئی بھی دیوس آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کو اپنے نکاح میں وہ باقی رکھتا ہے تو اس کے نسب کے اندر اختلاف ہوگا، اختلاط نسب ہوگا، پتہ نہیں جو اولاد اس کے جانب ثابت ہو رہی ہے وہ اس کی ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے عار اس کے اوپر لاحق ہوگا، لوگ برا بھلا کہیں گے، اس کے سلسلے میں باتیں کریں گے، اس کے خاندان کے سلسلے میں باتیں ہوں گی، اس کے عزت و آبرو کو نیلام کیا جائے گا، اس کے بال بچوں کے اوپر عار لاحق ہوگا۔ ایسی صورت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اس میں بہتر یہ ہے کہ اس سے تم جدائی اختیار کر لو، واجبی طور پر اس سے علیحدہ ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے مناسب ہے۔ یہ دوسری شکل ہوئی کہ طلاق دینا کب واجب ہے، شوہر کے اوپر واجب ہے کہ ایسی حالتوں میں وہ طلاق دے۔ علماء کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے خاتون کے اوپر، غور کیجئے گا، خاتون کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق طلب کرے اگر وہ یہ جانے کہ اسی فحش کاری کا اور اس بدکاری کا ارتکاب اس کا شوہر کرتا ہے، اور اگر وہ اس کے اوپر اصرار کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، سمجھانے کے باوجود بھی مانتا نہیں ہے، تو خاتون کیا کرے گی؟ اس سے طلاق طلب کرے گی، اس لیے کہ اگر وہ عفیفہ ہے، اگر وہ پاک دامنہ ہے، تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی بدکار آدمی کے نکاح میں رہے۔ اور جس طریقے سے نکاح کا ابتدا کرنا اس کے لیے حرام تھا کہ اگر وہ پاک دامنہ ہے تو کسی بدکار مرد سے اس کا نکاح درست نہیں ہو سکتا تھا، اسی طرح نکاح کا استمرار بھی اس کے لیے حرام ہوگا، لہذا وہ کیا کرے گی؟ طلب کرے گی، نکاح طلب کرے گی، اس لیے کہ طلاق تو وہ دے نہیں سکتی، سوائے طلاق طلب کرنے کے اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو وہ کیا کرے گی؟ یا تو شوہر اس کا توبہ کرے گا اور اس کا توبہ بہتر ہوگا تو صحیح ہے، اور اگر نہیں تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گی؟ اس سے طلاق طلب کرے گی، اس سے طلاق طلب کرے گی۔ یعنی معاملہ دیکھیے دونوں طرف سے ہے، اور واجبی طور پر طلب کرے گی، کہے گا آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ میرا راستہ چھوڑیں، کہ اب ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ اگر اس عمل سے توبہ نہیں کرتے اللہ کے حضور میں اور اپنے حالات کو درست نہیں کرتے، اپنے معاملے کو سیدھا نہیں کرتے تو۔ اور اسی طریقے میں سے اگر دونوں میں سے کوئی ایسا کام کرتے ہیں، چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو، دونوں میں سے کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کا کرنا کفر ہے، ایک چیز کو غور سے سنیے گا، جس کا کرنا کفر ہے اور اس کے بعد وہ توبہ نہیں کرتے، مثال کے طور پر میاں بیوی میں سے کوئی بھی اگر اللہ رب العالمین کو گالی دے والعیاذ باللہ، یا اسی طریقے سے میاں بیوی میں سے کوئی بھی جادوگر ہو جائے، کوئی جادو کا عمل سیکھ لے، چاہے بیوی سیکھے
یا शौहर सीखे, दोनों में से कोई सीखे। और इसी तरीके से उलमा ने यहाँ ये किया है कि अगर वो तर्क सलात का इर्तिकाब करता हो, नमाज छोड़ता हो, तो ऐसी सूरत में अगर वो तौबा न करे और उसी के ऊपर इसरार करे, उसको समझाने के बावजूद, मनाने के बावजूद, इसरार के माने डटा रहे, नहीं छोड़ेंगे हम, उसी के ऊपर रहेंगे, हमारे ऊपर इस तरह की हम ये कर सकते हैं, अगर ऐसा वो जबरदस्ती कर रहा है तो खातून, अगर शौहर ऐसा कर रहा है तो खातून वाजिबी तौर पे तलाक तलब कर सकती है। और अगर बीवी ऐसा कर रही है कि वो अल्लाह को बुरा भला कहती है वलियादु बिल्लाह, या दीन इस्लाम की चीजों को बुरा भला कहती है, या वो जादू सीख रही है, या कुफ्र का कोई भी अमल वो कर रही है, या नमाज को तर्क करती है और कहती है कि नहीं हमारे ऊपर नमाज नहीं है, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये कहती है नमाज हमारे ऊपर फर्ज ही नहीं है, ये कहती है, तब ऐसी सूरत में वाजिब है कि शौहर उसको तलाक दे, शौहर उसको तलाक दे। अगर वो तौबा नहीं करे, उसी के ऊपर इसरार करे, तो उसको शौहर के ऊपर वाजिब है कि उसको तलाक दे। और अगर शौहर वैसा है तो बीवी के ऊपर वाजिब है कि वो तलाक तलब करे। देखिएगा दोनों में फर्क, क्योंकि तलाक का इख्तियार जो है ये बीवी के पास नहीं है, वो सिर्फ तलब कर सकती है, तलब करेगी। इसी तरह से फुकहा वुजूब में जिक्र करते हैं कि अगर मियाँ बीवी में से कोई एक शरीयत के किसी वाजिब काम को तर्क करते हो और कोई हराम काम करते हो, तो और ये उनकी आदत बन गई हो, एक मर्तबा गलती से कोई मामला हो गया तो वह उसमें नहीं, आदत बन गई है, इस्तिमरार के साथ वो ऐसा कर रहा है या कर रही है, उसको जितना समझाया जाए, नसीहत की जाए, खैर की बात बताई जाए, किताब व सुन्नत से उसको वाज किया जाए, नसीहत किया जाए, तब भी वो मानता नहीं है या खातून मान नहीं रही है, अपने अमल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हराम अमल का इर्तिकाब कर रही है, हराम काम का इर्तिकाब कर रही है, ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा? तो उलमा कहते हैं कि उसकी मिसालें पहले ले लीजिए। शरई वाजिबात को छोड़ रही है अगर खातून, वाजिबात ज़ौजिया को नहीं, वो वाजिबात जो अल्लाह की इबादत से जिसका ताल्लुक है, मियाँ बीवी के हुकूक की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ शरीयत की बात हो रही है, शरई चीजों के। मिसाल के तौर पे कहती है कि हम रोजा नहीं रखेंगे, रोजा तर्क करती है, या इसी तरीके से शराब पीती है, या शौहर उसका शराब पीता है, या रोजा छोड़ता है, या नमाज छोड़ता है, मासियत और गुनाह और बुराई के कामों को अंजाम देता है, वाजिब कामों को छोड़ता है, गुनाह के काम अंजाम देता है, और ये उसकी आदत बन गई है, उसकी फितरत बन गई है। उसको जितना समझाया जाए, जितनी उसको नसीहत की जाए, जितना उसको डांट डपट किया जाए कि ये वाजिबात को तुम तर्क मत करो, मुहर्रमात को अंजाम न दो, तो ऐसी सूरत में बाज फुकहा कहते हैं ये इख्तलाफी मामला है, ये जो है इख्तलाफी मामला है, और इसमें हम अपनी राय आपके सामने बयान करेंगे राजिह कौल के मुताबिक। अभी फुकहा के अक़वाल बयान कर रहे हैं। तो फुकहा ऐसी सूरत में कहते हैं कि वाजिब है दोनों के ऊपर कि जो उनमें से शरई वाजिबात को तर्क करने वाला है या मुहर्रमात को अंजाम देने वाला है और उसकी ये सिफत बन चुकी है और वाजो नसीहत से कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो उसको तलाक दिया जाए। अगर बीवी ऐसा कर रही है तो शौहर के ऊपर वाजिब है कि वो उसको तलाक दे, और अगर शौहर ऐसा कर रहा है तो बीवी के ऊपर वाजिब है कि वो क्या करे, तलाक तलब करे। अच्छी बात है। अब आइए उन फुकहा से पूछते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि शौहर के ऊपर वाजिब है कि मुहर्रमात के इर्तिकाब करने से या वाजिबात के तर्क करने से शौहर से तलाक तलब की जाएगी, उसकी दलील क्या है? तो सबसे पहली दलील वो ये देते हैं फुकहा, कहते हैं कि अगर उसको देख करके शौहर खामोश रहता है या बीवी खामोश रहती है तो इसका मतलब यह है कि वो गुनाह को जायज समझ रही है या गुनाह को जायज समझ रहा है, उसके मुनकर का वो इकरार कर रहा है, और मुनकर का इकरार करना जायज नहीं है। कैसी है ये दलील? तो कहा जाएगा कि ये दलील आपकी दुरुस्त नहीं है। क्यों? इकरार उस वक्त करती या करता जब वो दोनों खामोश होते। यहां तो एक दूसरे को समझाने की बात हो रही है। अगर शौहर ये काम कर रहा है तो बीवी उसको समझा रही है, इसका मतलब यह है कि वो इकरार नहीं कर रही है। और अगर बीवी ऐसा कर रही है तो शौहर उसको समझा रहा है, इसका मतलब यह है कि वो मुनकर का इकरार दोनों नहीं कर रहे हैं, दोनों उससे राजी नहीं हैं। तब ऐसी सूरत में तलाक के जरिए से वाजिब कहना कि दोनों को एक दूसरे से छुटकारा हासिल करना वाजिब है,
یہ بات ذرا سی کمزور پڑتی ہے یہاں پر. تو کہا کہ چلو یہ دلیل اگر ایسے ٹوٹتی ہے تو ایک اور دلیل لیجئے. کہا بتائیے. کہا کہ طلاق دینا واجب ہے. کہا کیا ہے دلیل اس کی؟ کہا کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر طلاق دے کر کے جدائی اختیار نہ کرے چاہے شوہر یا بیوی تو ساتھ رہتے رہتے دونوں ایک دوسرے سے متاثر ہو جائیں گے. اگر شوہر بے نمازی ہے، نماز چھوڑنے والا ہے، تو بیوی دھیرے دھیرے اس کے ساتھ رہتے رہتے وہ بھی بے نمازی ہو جائے گی. اور اگر شوہر حرام کام کا ارتکاب کرنے والا ہے تو بیوی دھیرے دھیرے اس کے ساتھ رہتے رہتے وہ بھی ویسا کرنے لگے گی. یا بیوی ویسا کرنے والی ہے تو شوہر ویسا کرنے لگے گا، کیونکہ دوست کی چیزوں کو اختیار کرتا ہے، اور بیوی دوست بھی ہے اور اس سے زیادہ بھی ہے. یعنی بیوی کے حقوق دوست کے مقابلے میں اور زیادہ ہے اس کے پاس. تو یہاں بگڑنے کا تو اور خطرہ ہے. تو ایسی صورت میں جس سے دین بگڑ جائے تو دین کی حفاظت کے لیے یہ واجب ہے. دین کی حفاظت واجب ہے، اور دین کی حفاظت بغیر طلاق کے نہیں ہو سکتی یہاں پر. اسی لیے طلاق دینا واجب ہے تاکہ دونوں اپنے دین کی حفاظت کر لیں. تو اس کا جواب کیا دیجئے؟ جواب یہ ہے کہ یہ بھی مجرد احتمال ہے. ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ وہ متاثر ہو اور ممکن ہو کہ وہ متاثر نہیں ہو. ممکن ہے کہ وہ متاثر نہیں ہو یا کوئی راستہ اور دوسرا اختیار کیا جا سکتا ہے طلاق کے علاوہ. تو کہا یہ دلیل کا بھی، اس دلیل کا بھی جواب ہو گیا. اس دلیل کا بھی جواب ہو گیا. اسی طرح سے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو اس کے اوپر باقی رکھو گے، یعنی دونوں اگر برائی، دونوں میں سے کوئی ایک برائی کر رہے ہیں، تو یہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اولاد برے ہو جائیں، اولاد اثر قبول کر لے اور اس کے اولاد بھی بے نمازی ہونے لگیں، وہ بھی روزہ کو ترک کرنے والے اور شرابی ہونے لگیں، جوا کھیلنے والے اور حرام کام کے ارتکاب کرنے والے ہونے لگیں. وہ دونوں میں سے میاں بیوی میں سے کوئی ایک اگر ایسا کر رہا ہے تو اس کا ارتکاب اولاد بھی کریں گے. تو اس کا جواب بھی یہی دیا جائے گا کہ یہ بھی مجرد احتمال ہے، اور احتمال سے وجوب کا حکم ثابت نہیں کر سکتے. اب اس کے بعد تیسری دلیل وہ دیتے ہیں. کہتے ہیں تیسری دلیل کیا ہے؟ تیسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ دونوں آپس میں اس پر باقی رہیں، یہ مناسب نہیں ہے. کہ یہ دلیل بھی اس قدر مضبوط نہیں ہو سکتی ہے. راجح قول اس سلسلے میں فقہا کے دلائل کو اور ان کے اقوال کو پڑھنے کے بعد علم اللہ رب العالمین زیادہ جاننے والا ہے اور اللہ کے پاس زیادہ علم ہے، وہ یہ ہے کہ جو دلیلیں ان فقہا نے دی ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے کہ یہاں پہ طلاق کو واجب کیا جا سکے، اس مسئلے میں طلاق کو واجب کیا جا سکے. لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب علاج و معالجہ، وعظ، تذکیر اور نصیحت اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ اور اس کو سمجھانا، یہ سب کرنا اگر کارگر نہیں ثابت ہو رہا ہے تو واجب نہیں کہیے، مستحب ہے. شوہر کے اوپر مستحب ہے کہ وہ طلاق دے دے، یا اگر شوہر ایسا کر رہا ہے تو بیوی کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق طلب کر لے، خاص طور پہ اگر وہ واجبات شرعیہ کے کو ترک کرنے کے ارتکاب کر رہے ہیں تو. اور رہی بات وجوب کی کہ واجب ہو، اور طلاق اگر وہ طلب نہیں کرتی ہے تو گنہگار ہوگی، یا شوہر اگر طلاق نہیں دیتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، ان مسائل سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی. کیونکہ اگر واجب کہہ دیجیے گا تو اگر بیوی اس کے نکاح میں باقی ہے تو وہ گنہگار ہو جائے گی، اور شوہر اس کو اپنے نکاح میں باقی رکھا ہوا ہے تو وہ گنہگار ہو جائے گی. لیکن یہ دلائل اتنے مضبوط نہیں ہیں جس کے ذریعے سے وجوب کو ثابت کیا جا سکے. تو ایسی صورت میں یہ کہا جائے گا، راجح مسئلہ یہ ہے کہ اگر واجبات شرعیہ کا سستی اور کاہلی کرتے ہوئے وہ چھوڑ رہا ہے، اس کہا جائے کہ روزہ کیوں نہیں رکھتے ہو، رکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم سے سستی ہو جاتی ہے، کوشش کریں گے رکھیں گے، اگر ایسا کہہ رہا ہے تو اس کو مزید سمجھایا جائے، بتایا جائے. لیکن اگر وہ یہ کہہ دے گا روزہ وزہ ہمارے اوپر نہیں ہے، والعیاذ باللہ، یہ سب چھوڑو، یہ سب ہٹاؤ، یہ سب ہم نہیں کریں گے، تب ایسی صورت میں تو واجب ہوگا، جیسے اوپر بات آ چکی ہے، کیونکہ یہ کفر ہوگا. لیکن وہ اقرار کر رہا ہے کہ نہیں ہے، ہمارے اوپر نماز ہے لیکن ہم سستی کرتے ہیں، ہاں اس کو سمجھایا جائے گا، اس کو بتایا جائے گا، لیکن طلاق لینا یہاں پہ واجب نہیں ہوگا. یہی بات زیادہ دلائل کی روشنی میں زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے. اور کبھی کبھی طلاق
مستحب ہوگا، طلاق جو ہے مستحب ہوگا۔ کب مستحب ہوگا انشاءاللہ ہم اس کا تذکرہ آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔